اگر وہ ایک سلیم الفطرت انسان ہے اور اس کی جو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر جو روح رکھی ہے وہ سلامتی پر قائم ہے، تو اس عمر کو پہنچ کے اب اس کا طرز عمل کیا ہوگا، سوچ کیا ہوگی، نقطہ نظر کیا ہوگا، وہ سامنے آیا۔ قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علیہ، اس نے کہا میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں تیری اس نعمت کا شکر ادا کروں جو تو نے میرے اوپر کی ہے، وعلی والدی، اور جو تو نے میرے ماں باپ پر کی ہے، وان اعمل صالحا، اور مجھے توفیق دے کہ میں نیک اعمال کروں، ترضاہ، جن سے تو راضی ہو جائے، واصلح لی فی ذریتی، اور میری اولاد کو بھی میرے لیے نیک بنا دے، ان کو بھی اچھا کر دے۔ یعنی اس سے ایک تو یہ پتہ لگا کہ ایک جو شکر گزار بندہ ہوتا ہے وہ اللہ کی تمام نعمتوں کے لیے اللہ سے توفیق مانگتا ہے کہ وہ ان کا حق ادا کر سکے، اور خاص طور پہ والدین، اولاد، اپنے لیے، اور جو بھی اللہ کے احسانات ہیں، کمیاں نہیں گنتا کہ میرے پاس کیا نہیں ہے، اس چیز پر نظر رکھتا ہے کہ میرے پاس کیا کچھ ہے، یہ اس پر اس کا فوکس ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ یہ سوچ جا کے 40 سال کی عمر کو سمجھ میں آتی ہے، جس کا ہم مطلب یہ لے سکتے ہیں کہ انسان اپنی سوچوں کے اعتبار سے جب پختہ ہوتا ہے تو وہ عمر در حقیقت 40 سال کی عمر ہے۔ یہی وجہ ہے شاید کہ عام طور پہ اللہ تعالیٰ نے مقام رسالت پر جو ہے اگر کسی کو فائز کیا ہے تو اسی عمر میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جو رسالت کا آغاز ہوا تو اسی عمر میں ہوا، اور یہ پختگی کی عمر ہے۔ تو یعنی جسے کہنا چاہیے نا کہ اگر کل کوئی ذمہ داریاں دینی ہوں کسی کو ملک کی سطح پر، تو جیسے عمر مقرر ہوتی ہے نا، ہمارے یہاں میرا خیال ہے ووٹ کی عمر 18 سال ہے، اور کوئی وزیر اعظم بننے کی پتہ نہیں 25 سال ہے یا کچھ ہے، ایسی ہوتی ہیں عمریں ہوتی ہیں۔ تو یعنی قرآن مجید کی روح سے تو وہ پھر 40 سال ہونی چاہیے، رائے دینے کی عمر بھی پھر 40 سال ہونی چاہیے۔ جب رائے آپ کی پختہ ہو گئی تو تب آپ رائے دیں نا، نہیں تو پھر آدمی جو ہے نا نوجوانی میں کوئی بھی تبدیلی کے اس میں گھما کے تو بندے سے کہیں بھی لے کے چلا جاتا ہے۔ اولئک الذین نتقبل عنہم احسن ما عملوا، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے ان کے اعمال جو ہیں ان کے جو بہترین وہ ہم ان سے قبول کرتے ہیں، ان کو ہم درجہ قبولیت عطا کرتے ہیں، وَنَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ، اور ان کی جو برائیاں ہیں ان سے تجاوز کر جاتے ہیں، یعنی ان کو ہم ان پر نظر نہیں کرتے۔ فی اصحاب الجنہ، یہ جنت والے لوگ ہیں۔ وعد الصدق الذی کانوا یوعدون، یہ سچا وعدہ ہے جو ان سے کیا جاتا تھا۔ اچھا، یہ اب اس کے برعکس ایک کریکٹر ہے جس کا ذکر کیا جا رہا ہے، جس کا وہ جو بھی اللہ وہ اندر رکھتا ہے نا ایک نظام، وہ اس کا وہ نظام خراب ہو گیا، کرپٹ ہو گیا، وہ اب وہ روح اس کی غیر فعال ہو گئی، تو پھر اس کا کریکٹر کیسا ہوگا؟ والذی قال لوالدیہ، اور وہ شخص کے جس نے کہا کہ اپنے ماں باپ کو اف لکما، میں تم سے تنگ ہوں، بیزار ہوں، اتعداننی ان اخرج وقد خلت القرون من قبل، تم مجھ سے یہ وعدے کر رہے ہو، مجھے امیدیں دلا رہے ہو کہ میں دوبارہ اٹھ کھڑا کیا جاؤں گا، یعنی قیامت کو، مجھ سے پہلے اتنی دنیا گزر گئی، کوئی مڑ کے نہیں آیا، تو میں کیسے اٹھوں گا؟ وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ اللَّهَ وَيْلَكَ آمِن، اور وہ دونوں فریادیں کرتے ہیں، اس کو واسطے دیتے ہیں کہ تمہیں اللہ کا واسطہ ہے، تمہیں برباد ہو، ایمان لاؤ، اللہ کو مانو، ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ فیقول، تو وہ کہتے ہیں ما ھذا الا اساطیر الاولین، یہ سب کچھ نہیں ہے مگر پرانے وقتوں کی کہانیاں ہیں، لوگ اس طرح کی باتیں کرتے رہتے ہیں۔ ہمیں اس وقت کا تو نہیں پتا کہ یہ کیا منظر ہوگا، کس طرح بات ہوئی ہوگی۔ اپنے وقتوں میں ایک بندہ، آپ ذرا تصور کریں، وہ اتنا گاؤں میں رہتا تھا، کوئی اتنا خوشحال نہیں تھا، وہ کوئی اس کو چانس ملا، شہر میں آیا، تھوڑی تعلیم ہوئی، ادھر سے کوئی اس کو مل گئی اسکالرشپ، وہ کہیں نکل گیا، کینیڈا چلا گیا، امریکہ، برطانیہ، کہیں ادھر ادھر یونیورسٹیوں میں پڑھ کے واپس آیا۔ اب وہ واپس اپنے گاؤں پہنچا، اس کے اماں ابا جب اسے کہیں گے کہ بھائی دین ہے تو یہ ہے تو وہ ہے، تو اس کا سارا رویہ یہی نہیں ہوگا؟ بالکل اسی طرح یہ تو ہم یوں سمجھیے کہ الفاظ کو تھوڑے بہت مختلف ہو سکتے ہیں، لیکن باقی سب یہ رویہ یہی ہوگا۔ تو یہ بس وہ جب اندر سے وہ شکر کے مادے والا جو کام ہے نا، وہ جو اللہ نے کوئی سافٹ ویئر انسٹال کیا ہوا ہے، وہ فنکشن چھوڑ دے، پھر بندہ اسی لائن پہ جاتا ہے۔ پھر بندہ یہ نہیں دیکھتا کہ میرے پر نعمتیں کیا ہوئی ہیں، پھر اسے اپنی محرومیاں یاد آتی ہیں۔ اولئک الذین حق علیہم القول، بس یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی دفع لاگو ہو جاتی ہے۔ فی امم قد خلت، یہ انہی امتوں میں داخل ہو جاتے ہیں جو گزر چکی ہیں، من قبلہم، ان سے پہلے،
من الجن والانس، جنوں اور انسانوں کی، انہم کانوا خاسرین، وہ دفعہ کیا ہے، یہ خسارہ پانے والے لوگ ہیں، یہ ٹوٹے میں پڑنے والے ہیں۔